کرتے ہو؟ یہ ٹائٹل تم چندرشیکھر پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اپنے دیش کے لیے تو انہوں نے بھی قربانی دی تھی۔ میں جانتا ہوں اس کا جواب تم پر نہیں ہوگا، میڈیا تمہارے ہاتھ میں، اس لیے میری اس تحریر کو چھاپو گے بھی نہیں، کیوں؟ مسلمان حقیقت سمجھ جائیں گے۔ جواب دو، نہیں ہوگا جواب، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں نہ تلوار ان سے چلے گی نہ اٹھے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا ٹائٹل تم نے کیوں لگایا۔ گوانتانامو میں عراق کی جیل کے اندر امریکہ کی ناپاک فوج نے قرآن کے نسخوں کو لے کر پھاڑا اور اپنی لیٹرین کو اسی قرآن کے نسخوں سے صاف کر کے ٹوائلٹ کے اندر پھینکا، صرف اس لیے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا پوری دنیا کے مسلمانوں میں فتنہ ہوگا، مسلمان اپنی قرآن کے لیے اپنی جان دینے اور دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہوگا، اور جب فساد ہوگا اس کے رزلٹ پہ تو ہم کہہ دیں گے دیکھیے دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ فتویٰ لگانے کا ہم کو موقع ملے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ موقع دے کون رہا ہے۔ مسلمانوں سنجیدگی سے غور کرو، مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر سب لوگ مل کے رہے، حنفی، بریلوی، جماعت اسلامی اور تمام لوگ یہاں مل کے رہتے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ یہ اپنے گھر کا جھگڑا ہے، آمین کا رفع الدین کا انشاءاللہ ہم اور آپ بیٹھ کے سلجھائیں گے۔ اختلاف ہوتا ہے، گھر میں چار بھائی ہیں، چاروں کے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم کسی ناپاک فوج سے، ناپاک گورنمنٹ سے اس کی امید نہیں رکھیں گے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ آج ساری دنیا اسلام کو تباہ کرنے پر ایک جٹ ہو چکی ہے، ہم کو بھی ایک جٹ ہونا پڑے گا۔ ان تمام قوموں اور فوجوں اور ٹیررسٹ، یہ آتنکوادی، یہ حکومت کے آتنکوادیوں کے خلاف ہم کو بھی ایک جٹ ہونا پڑے گا اور اپنے ان تمام فرقے بازی کے جھگڑے کو ختم کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے نوجوانی کے عالم میں زنا سے پرہیز کیا تھا۔ نوجوانوں یہ کردار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا، اجتناب زنا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے، اور بادشاہ مصر کی بیوی، اگر یوسف اس کی بات مان لیتے تو یوسف جو چاہتے مصر کی بیوی ان کے قدموں پہ ڈال دیتی، لیکن نہیں، تیری نعمتوں کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، بعد میں بادشاہ حاکم بنا دیا، لو صاحب حکومت دے دیا، اس سے بڑی نعمت کوئی ہوئی؟ حضرت حنظلہ کو دیکھ لو، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، کون چاہتا اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جائے؟ جنگ کا نکارا بج رہا ہے، بیوی سے ہم بستر ہو چکے ہیں، غسل کرنے جا رہے ہیں، جنگ کا نکارا بج جاتا ہے، اس آواز کے بعد 1 منٹ بھی گھر کی چار دیواری میں کوئی بند نہ رہے، فوراً نکل گئے۔ لڑتے لڑتے یہ آدمی میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ شہید کو بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے جس حال میں شہید ہوتا اسی طریقے سے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیوی کے پاس قاصد بھیجتے ہیں کہ تیرا شوہر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ بیوی قاصد کے ہاتھ خبر بھیجتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجیے۔ نبی نے پھر بھیجا تھا، اے عورت کیا تجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جس حال میں وہ شہید ہوتا ہے اسی حال میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس عورت نے قاصد بھیجا، اے اللہ کے نبی بات دراصل یہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں دیا ہے، آج کے بعد تیرا شوہر حنظلہ نہیں ہے بلکہ وہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے غسل دیا اس کو میرے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے، اے عورت تیرے شوہر کے لیے میں کیا دعا کروں، 70,000 فرشتوں نے آسمان سے نازل ہونے کے بعد تیرے شوہر کے دعائے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کی ہے۔ یہ ایک نوجوان کا کردار تھا کہ وہ
اپنی نئی نویلی بیوی سے زیادہ محبت محمد رسول کی آواز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا تھا. اور ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی کہ رسول کی آواز آئے اور وہ 1 منٹ بھی اپنے گھر میں بیٹھ جائے. نہیں میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اپنی جوان حسین خوبصورت جمیل بیوی کو بھی وہ اپنے بستر پہ چھوڑ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے آئے میری بیوی میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو پوری اجازت دے کے جاتا ہوں، عدت گزار کر تو دوسری شادی کر لینا. حنظلہ کی بیوی سے لوگ کہتے عدت تیری پوری ہو گئی، آئے حنظلہ کی بیوی تو دوسری شادی کر لے. کہنے لگی آئے لوگوں مجھے دوسری شادی کرنے پہ مجبور نہ کرو. کہا کیا بات ہے؟ کہا آئے لوگوں میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن عورتوں کو بلایا جائے، ان کا حساب لیا جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو میرا نام لے کر نہیں بلکہ یہ کہے او حنظلہ کے ایک آئے شہید حنظلہ کی 1 رات کی بیوی ادھر آ، تو نے پوری زندگی شادی نہ کی اور حنظلہ کی بیوی بن کر رہی اور حنظلہ میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا اور تو بھی حنظلہ کی شہادت پر پوری زندگی تو نے شادی نہ کی اس امید سے کہ میں مروں اور میرے مرنے کے بعد اللہ جنت میں مجھے حنظلہ ہی عطا فرمائے. آئے حنظلہ کی 1 رات کی بدوا عورت جا آج میں نے تیرے شوہر کی شہادت کے بدلے میں تیری بھی مغفرت کر دی ہے اور تجھے جنت میں بھی حنظلہ جیسا شوہر جو دنیا میں تیرے لیے تھا میں نے جنت میں بھی تجھے وہی حنظلہ عطا فرما دیا. اور لوگوں یہ عورتوں کا بھی کردار تھا اور یہ نوجوانوں کا کردار تھا. آج یہ کردار ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں آتا؟ آج یہ کردار ہمارے سماج میں کیوں نہیں آتا؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، وہ نوجوان تھا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، حضرت عمر ابن عاص اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، نئی نویلی شادی کرتے بیوی آ گئی لیکن ان کا بیٹا بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، خوبصورت بیوی حسین جمیل بیوی. ایک دن باپ نے عمر ابن عاص نے پوچھا بہو سے اپنی بیٹے کی بیوی سے کیفا وجدت بالک، کیسا اپنے شوہر کو کیسا پایا تو؟ اشاروں میں پوچھا جا سکتا ہے اور سسر بھی پوچھ سکتا ہے تاکہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. اشارے میں پوچھ کیفا وجدت بالک، کیسا پایا تو نے اپنے شوہر کو؟ بیوی نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت، وہ تو نیک ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کیا ہوتا ہے، رات دن عبادت کرنے لگے رہتے. شکایت بھی کی تو کتنے حسین انداز میں، آج تو ہوٹل میں بیٹھ جاتے فلاں ایسا تھا فلاں ویسا تھا اور عورتیں نہیں بیٹھ جائیں ارے اس سے شادی نہ کرنا، اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے. وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنا شروع، یہاں شکایت ہو رہی ہے تو کتنے حسین انداز میں. وہ تو جانتے ہی نہیں، رات کو دن عبادت میں لگے رہتے ہیں. آج تک انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بستر نہیں جانتا. اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، یعنی اپنی شکایت بھی کر دی. ہمارے پیاس کا غصہ اور چیختے ہوئے گئے کہاں ہے وہ؟ آئینہ ہوا، ڈر کے بھاگے. میرے باپ کا غصہ اور گھر پہ نہ ملے تو یہ بھاگے اللہ کے نبی کے پاس اور یہ بھی کہے دیکھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں مسند احمد میں واقع نقل. اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے ہمارے ابن عاص، تمہارا بیٹا میرے؟ کہا پوئے ہم کو بہت ڈانٹ رہے. کہا اللہ کے نبی سے پوچھو اتنے دن ہو گئے شادی کے، اپنی بیوی کے پاس تک نہیں گئی. کہا اللہ کے نبی دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں. رات میں نماز پڑھ رہا ہوں، دن میں روزہ رکھ رہا ہوں، شادی کیوں کی؟ اللہ کے نبی میری بیوی اجازت دیتی ہے عبادت کرتے. ارے بیوی شرم کی وجہ سے اگر نہیں کہہ پا رہی ہے تو کیا مطلب؟ علیک عینک حق، تیرے اوپر تیری آنکھ کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے اور تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے. رات میں سو بھی اور عبادت بھی کرو اور بیوی کا حق بھی ادا کرو. میری سنت ہے، اگر آج کے بعد ایسا نہیں کرو گے فلیس منی، مجھ میں سے
یہ نوجوانوں کا کردار تھا عبادت میں. دیکھیے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا جس عبادت پر نبی کی مہر نہیں وہ بیکار. حالانکہ وہ کوئی ڈانس کلب میں نہیں گئے تھے، نعوذ باللہ نہیں. وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہیں دن میں روزہ رکھتا ہوں رات اچھا ہی کام بتا رہے ہیں، لیکن نبی نے کہا نا یہ کام بھی نہیں چلے گا، بیوی کا حق بھی ادا کرو. یہاں تو صاحب پتہ نہیں لوگ کیسے سن لیتے ہیں. میرے بزرگ اتنے بڑے تھے، عشاء کی نماز میں وضو بناتے تھے اور 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، یعنی 40 سال تک بیوی کا حق ادا نہیں کیا. بزرگ تھے، مانیں گے. یہاں نبی برداشت نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم کو کہو گے نہیں وہ سب اصلاح کرو لوگوں کی، ہم تو ایسے ایسے اشارے بھی کروں گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے. ہاں یہ اصلاح ہے. لاٹھی لے کے دوڑ رہے ان کے پاس. یہ نوجوانوں کا کردار تھا کہ عبادت میں، لیکن پھر بیوی کے وقت پھر اللہ کے نبی کی